السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 15 مئی 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وقف ایکٹ، تحریری نوٹس جمع کرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ وہ وقف ترمیمی قانون 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں میں عبوری ریلیف یعنی عارضی حکم کے معاملے پر 20 مئی کو غور کرے گا۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اگسٹن جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے ان درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہو رہے سینئر وکیل کپل سبل اور مرکزی حکومت کی نمائندگی کر رہے سالسٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ وہ پیر تک اپنے تحریری نوٹس جمع کروائیں۔ چیف جسٹس نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف عبوری ریلیف کے مسئلے پر منگل کو غور کریں گے۔ اسی دوران تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ کسی بھی وقف جائیداد کو، چاہے وہ وقف بائی یوزر کے تحت ہو، غیر اعلامیہ شدہ یعنی ڈی نوٹیفائیڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی سرکاری وکیل کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نئے قانون کے تحت مرکزی وقف کونسل یا ریاستی وقف بورڈ میں کوئی تقرری نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ وہ 20 مئی کو 1995 کے پرانے وقف قانون کے دفعات پر روک لگانے کی کسی درخواست پر غور نہیں کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاملے کی پہلی سماعت سابق چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی صدارت والی بینچ کر رہی تھی۔ ان کے 13 مئی کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیس کو جسٹس گوئی کی سربراہی میں موجودہ بینچ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب کرنل صوفیہ قریشی پر متنازع بیان، وجے شاہ کی عرضی پر سپریم کورٹ سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ سے کہا کہ وہ کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں دیے گئے اپنے مبینہ قابل اعتراض بیان پر غور کرے کہ وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے کرنل قریشی کے خلاف بیان دینے پر وجے شاہ کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی فیصلے کے خلاف وجے شاہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت اس درخواست پر 16 مئی کو سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اگسٹن جارج مسیح کی بینچ کے سامنے کیس کو فوری سماعت کے لیے پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس نے وجے شاہ کے وکیل سے کہا کہ آپ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، آپ حکومت کے ایک ذمہ دار اور وزیر ہیں۔ وکیل نے کہا کہ درخواست گزار FIR پر عبوری روک لگوانا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ اس درخواست پر جمعے کو سماعت ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے بدھ کو میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر از خود نوٹس لیتے ہوئے ریاست کے پولیس ڈائریکٹر جنرل کو وجے شاہ کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ دراصل ہندوستانی فوج کے افسر کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور کی تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی تھی، جس پر وزیر وجے شاہ نے ان کے خلاف مبینہ قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد بدھ کی شب ان کے خلاف FIR درج کی گئی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے جمعرات کو وزیر وجے شاہ کے خلاف درج FIR پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، جو کہ کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں دیے گئے قابل اعتراض تبصرے کے سلسلے میں عدالت کے حکم پر درج کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ یہ FIR وسیع اور مکمل ہونی چاہیے۔ جسٹس اتل شری دھرن اور انورادھا شکلا پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جب پولیس کی جانب سے پیش کردہ FIR کو گزشتہ حکم کی تعمیل کے طور پر دیکھا تو کہا کہ اگر موجودہ شکل میں اس FIR کو چیلنج کیا جائے تو اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب مدھیہ پردیش کے قبائلی امور کے وزیر وجے شاہ نے اپنے خلاف FIR درج کرنے کے ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ جمعے کو ان کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ پولیس کو FIR میں مبینہ جرائم کی تفصیل شامل کرنی چاہیے اور اسے عدالت کے بدھ کے حکم کے مطابق بنانا چاہیے۔ بینچ نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ منصفانہ تفتیش کو یقینی بنائے۔ بدھ کو ہائی کورٹ نے وزیر کے متنازع بیانات پر از خود نوٹس لیے تھے۔ اسی کے تحت بدھ کی رات وزیر وجے شاہ کے خلاف ضلع اندور میں بھارتی تعزیرات قانون IPC کی درج ذیل دفعات کے تحت FIR درج کی گئی۔ دفعہ 192 ایسا فعل جو بھارت کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالے۔ دفعہ 196 بھی ایسا فعل جو برادریوں کے درمیان ہم آہنگی کو متاثر کرے اور جس سے عوامی بدامنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ دفعہ 197 ایسا بیان جو کسی برادری کے رکن کو نشانہ بنا کر دیا گیا ہو اور جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچائے۔
وہیں دوسری جانب افغان رہنما امراللہ صالح نے آپریشن سندور کی حمایت پر ہندوستانی علماء کو سراہا۔ افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح جو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے ہندوستان کے آپریشن سندور کا موازنہ پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص سے کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی بار ہندوستان نے دہشت گردی اور اس کے سرپرستوں کے حوالے سے دنیا کے تصور میں بنیادی تبدیلی پیدا کی ہے۔ امراللہ صالح جو پاکستان کو دہشت گردی کا پشت پناہ اور افغان عوام کا دشمن سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اس آپریشن نے اسلامی فتویٰ یا مذہبی علماء کی حمایت پر پاکستان کی اجارہ داری ختم کر دی ہے، کیونکہ بھارتی علماء نے بھی اپنی قوم کی حمایت میں آواز بلند کی۔ صالح کے ایکس پر 14 لاکھ فالوورز ہیں۔ انہوں نے وہاں آپریشن سندور سے متعلق 7 پہلی بار ہونے والی باتیں فرسٹریٹ شیئر کی جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مؤثر حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان نے 1945 کے 5 مستقل ارکان سے ہمدردی کی بھیک مانگنے سے گریز کیا۔ آپریشن سندور نے خود اعتمادی، خود مختاری اور حقیقی تصویراتی خود انحصاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نمبر 2، ہندوستان نے پہلی بار اس نظریے کو چیلنج کیا کہ دہشت گرد اور ان کے پشت پناہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہندوستان نے دونوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی ریاست کے بعض باغی افسران کی طرف سے دہشت گرد حملوں کی منظوری دینے کے تصور کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک نیا تصور ہے، اب دھوکہ دہی کے لیے کوئی نیا بہانہ تلاش کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ایک طرف جنگ کی منصوبہ بندی جاری تھی اور دوسری طرف پاکستان نے IMF سے قرض کی درخواست کی جو حیرت انگیز طور پر منظور بھی ہو گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان مکمل جنگ کے مالی وسائل نہیں رکھتا، صرف جھڑپوں میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IMF کے قرضوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ نمبر 4، حکمت عملی پر مبنی صبر اور تہذیبی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ حد 22 اپریل کو لشکر طیبہ کے دہشت گردوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ شاید ان کا مقصد ہندوستان کو عالمی سطح پر شرمندہ کرنا تھا، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ 2008 کی ذہنی کیفیت میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، سائز کی اہمیت ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہندوستان کی پہنچ سے باہر نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ نور خان ایئر بیس پاکستان کا سب سے زیادہ محفوظ فضائی اڈہ ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ راولپنڈی جو پاکستانی فوج کا مرکز اور مشہور ترین فضائی اڈہ ہے، اسے نشانہ بنایا گیا۔ نمبر 6، پاکستان نے اسلامی فتوے پر اپنی اجارہ داری کھو دی۔ بھارتی علماء نے اپنی حکومت کے حق میں خود فتویٰ دیا۔ پاکستان ماضی میں امت مسلمہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مذہبی کارڈ کھیلتا رہا ہے، مگر اب یہ ہتھیار ناکام ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ دیوبند ہندوستان میں ہی واقع ہے۔ نمبر 7، جمہوری نظام میں راز رکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن ہندوستان نے غیر معمولی طریقے سے آپریشن خاموشی اور اتحاد برقرار رکھا۔ یہ اعلیٰ تربیت اور سیکرٹ رکھنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح نے آخر میں ایک وضاحتی نوٹ بھی شامل کیا۔ نوٹ میں نے آپریشن بنیان المرصوص کی بہت کم یا کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپریشن بنیان المرصوص کی بہت یا کم یا کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی، اس لیے میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ بظاہر یہ آپریشن دعویٰ شدہ سطح پر کبھی مکمل طور پر شروع ہی نہیں ہو سکا۔ جنگ بندی نے پاکستان کو بچا لیا۔ پاکستان کی فوجی قیادت نے اپنی کامیابیوں کے دعوے ضرور کیے، لیکن بھارتی فضا کھلی رہی، پروازیں منسوخ نہیں ہوئی اور دہلی یا امرتسر میں میزائل گرتے نہیں دکھائی دیے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔